ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسے بھی ریکارڈنگ کی جائے. چلے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں دیر سے ریکویسٹ کیا. محفوظ عالم نام جن کا لے رہے ہیں، مائک چالو کیجئے فوراً. بولیے. جی سر، عقیدے میں فرشتوں فرضیات میں فرشتوں کے بارے میں اگر ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے تو عقیدے کی کتاب دیکھیں گے یا توحید کی کتاب دیکھیں گے؟ بولیے. عقیدے کی کتاب دیکھیں گے، اس لیے کہ عقیدے کی. ہاں. یہ ایمان کا کچھ مسئلہ ہے. لوگوں نے یہ جواب دیا کہ عقیدے کی کتاب میں دیکھا جائے تو یہی صحیح ہے، اس لیے کہ توحید میں صرف اللہ کے بارے میں ہے، صرف جی، اور اللہ کے ایمان. بارے میں ہے. الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. لیکن جب عقیدہ ہم کہتے ہیں تو عقیدے میں اللہ کے علاوہ، اللہ پر ایمان کے علاوہ، توحید کے علاوہ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب عقیدے میں شامل ہیں. عقیدے کی کتاب میں توحید بھی آ جاتی ہے اور توحید کے علاوہ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. چلیے یہ ایک سوال تھا. اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے ہمارا وہ ارکان اسلام سے متعلق ہے. ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ محمد زبیر صاحب. جی شیخ. محمد. جی بولیے. ارکان اسلام 5 ہے. وہ ہے جی. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ارکان اسلام 5 ہیں. شیخ علی احمد باشا جی شیخ. بولیے. ارکان اسلام 6 ہے شیخ. اللہ پر ایمان لانا، ہم، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری نصیب پر ایمان لانا. محمد عمران صاحب. جی شیخ. شیخ علی احمد صاحب نے جواب دیا اور محمد زبیر صاحب نے بھی جواب دیا. کس جی کا جواب بالکل. صحیح ہے دونوں میں سے؟ محمد زبیر صاحب کا، کیونکہ آپ نے ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا اور علی احمد پاشا نے ارکان ایمان کے بارے میں جواب دیا. ہاں. تو محمد زبیر صاحب کا جواب صحیح تھا، انہوں نے ارکان اسلام بتایا، اور محمد علی صاحب نے ارکان اسلام پوچھنے پر ارکان ایمان بتایا. تو جی محمد شیخ. علی صاحب نے جو بتایا ہے وہ ارکان ایمان ہے، اور محمد زبیر صاحب نے جو بتایا ہے، صدر الدین صاحب دوبارہ آپ بول دیجئے وہ کیا بتایا محمد زبیر صاحب نے. نام تو نہیں جانتا، پر شیخ جو پہلے والے تھے انہوں نے صحیح بتایا، اور جو دوسرے والے تھے انہوں نے ارکان اچھا، ایمان پہلے بتائے. والے جو تھے وہ زبیر صاحب تھے، بتائیے انہوں نے کیا بتایا تھا. انہوں نے ارکان اسلام بتایا تھا. وہ بتاؤں میں کیا آپ ہے کو؟ وہ؟ بولیے کیا ہے ارکان اسلام. ہاں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان نہیں، اللہ کو مطلب شہادت قبول کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. چلیے ٹھیک ہے. تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے آپ بھی ارکان اسلام اور ایمان میں، ہے نا. جی ارکان شیخ. اسلام میں کلمہ شہادت ہے پہلے، اس کے بعد جی شیخ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جی جی، توحید، یہ ہے روزہ، ارکان نماز. اسلام. مقصود عالم صاحب. السلام علیکم سر. جی. ارکان ایمان بولیے، 7 ہیں یا 10 ہیں؟ ارکان کتنے ہیں دونوں ایمان میں سے؟ 6 ہے سر. 6 ہیں. بولیے کون کون سے ہیں. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور اللہ کی کتاب پر ایمان. چلیے ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا آپ نے. اب اس کے بعد چونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، فیصل خان صاحب آپ ذرا مائک چالو کیجئے.
फैसल खान, फैसल खान साहब جی ये شیخ बताइए कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इस घंटी में जो किताब पढ़ाई जा रही है आपको, वो क्या है, वो कौन सा मौजू है? अरकान इस्लाम और ईमान की तालीम। अरकान इस्लाम। चलिए, बेहतर है। ये भी मालूम होना चाहिए। बाद मर्तबा ऐसा होता है कि लोग पढ़ते हैं और जब पूछा जाए क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं तो नहीं मालूम, है ना? तो जो जी किताब शेख। हम पढ़ रहे हैं, किताब का मौजू क्या है, वो भी याद रहना चाहिए। तो अरकान इस्लाम के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। महफूज आलम साहब, جی شیخ महफूज आलम साहब, आप ये बताइए, इला, ला इलाहा, इलाहा, ये इला, इसका मतलब क्या होता है उर्दू में? الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے इला का मतलब माबूद होता है। معبود इसकी जमा क्या आती है? آلہ जी, آلہ आली, थोड़ा साफ बोल दीजिए। मोहम्मद नरविल, मोहम्मद नरविल कोई है इसमें? शेख वो माइक नबील है, हाँ, नबील नबील है। नबिल है, हम्म, नरविल लिखा है वो तो। चलिए, माइक चालू करके बोल दीजिए, नाम क्या है आपका? मोहम्मद नरविल साहब, हाँ जी शेख, आपका नाम बता दीजिए क्या है? नबील है, मोहम्मद नबील है। आप ही बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद नबील नहीं? हम्म, मैंने नबील अलग है, नरविल नबील अलग है। अलग है, नरवील अलग है शेख। हाँ, हाँ हम ठीक है। नरविल देखकर बोल रहे हैं ना। वो नरविल साहब माइक चालू नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद हमजा, ہاں شیخ जी मोहम्मद हमजा साहब, ہاں جی बताइए इलाह का माना क्या होता है? کیا بولے इलाह, ला इलाहा, نہیں نہیں کوئی इलाह, الہ معبود नहीं का, नहीं का मतलब कहाँ है, किस कौन सा है नहीं? ला इलाहा, इसमें नहीं का अरबी कौन सा है? ला इलाहा पूरा لا माना नहीं होता है। لا ला का माना नहीं, और इलाह का माना, उसके बाद जो लफ्ज है इलाह, ला इलाहा, उसका माना क्या होगा? الہ معبود इलाह माने माबूद, सही है। इलाह माने माबूद, और उसकी जमा आती है आलिहतुन, अजअलल आलिहत इलाहम वाहिदा, कुरान मजीद में है, अजअलल आलिहत इलाहम वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब। तो इलाह का माना हुआ माबूद। अच्छा, अब हमें यहां ये बताइए, मोइन खान साहब, جی شیخ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला جی شیخ इलाहा और इल्लल्लाह, ये दोनों को क्या कहा जाता है? ला इलाहा का मतलब क्या हुआ, इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ? الہ کو نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. तो इस बात और मनफी, मनफी कहाँ है और इस बात कहाँ है इसमें? جی نفی لا الہ میں ہے जी, اور اللہ میں اس بات ہے.
الا اللہ میں اس بات ہے، بہت بہترین جواب۔ لا الہ میں نفی ہے، تو یہ نفی والا کلمہ پہلے ہے، اس بات والا بعد میں ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں ایسا کیوں، ایسا ہم، تاکید کے لیے شیخ۔ ریاض صاحب، ریاض سعودی عرب کے کیپٹل، ریاض، ریاض صاحب ہندوستان کے ہیں کہ ریاض کے ہیں؟ نہیں مان سر۔ نہیں بات کر سکتے ہیں وہ؟ محمد عثمان خان، یہ نیچے وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کے آگے نمبر لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون سے گروپ کے ہیں یہ لوگ۔ محمد ابراہیم، محمد عثمان خان بول سکتے ہیں آپ؟ محمد ابراہیم، محمد نبیل، نبیل تھے ابھی، محمد نبیل، جی شیخ، آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ گروپ سیکنڈ۔ ہاں تو آپ کے نام کے آگے گروپ کا نمبر لکھا ہوا نہیں ہے نا؟ اپڈیٹ کر دوں گا۔ اس لیے لکھنا ہے تاکہ کوئی بھی اگر نئے طالب علم آتے ہیں یہاں پر تو سمجھ میں آئے کہ کون نئے آئے ہیں، اور پھر مانیٹرز کی نگرانی بھی رہے، ہے نا؟ ایک سسٹم بس ہے، جی شیخ۔ کوئی فرض نہیں ہے قرآن کی طرح، نماز کی طرح، ایک سسٹم ہے، اگر پابندی کر لیں تو سب کے لیے اچھا ہے۔ تو نبیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم سوال کیا کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ، ہاں، نفی اور اس بات، نفی پہلے کیوں ہے؟ کیا تاکید کے لیے، حکمت ہے اس کی؟ ہاں، تاکید کے لیے کہ کوئی نہیں معبود حقیقی معبود سوائے اللہ کے، یہ تاکید ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ محمد شعیب، جی شیخ، آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ نہیں معلوم شیخ۔ نہیں معلوم، ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ نہیں تھا شیخ میں 1 مہینہ۔ محمد شعیب صاحب کو کوئی اپنے گروپ میں جوائن کر دیجئے، محمد زبیر صاحب، ہے نا؟ جی جی شیخ، ہاں، جی شیخ ماشاء ہمارے حافظ صاحب ہیں یہ محمد شعیب صاحب۔ چلیے بولیے، لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے بعد میں اس بات، کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلے نفی لانے کی؟ معبود کا انکار کرنا، دو لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیے محمد عمران صاحب آپ بتا دیجئے۔ شیخ کیونکہ کفار مکہ بہت سارے معبودوں کی عبادت پہلے سے ہی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب تک سارے معبودوں کا انکار نہ ہو تب تک ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہاں بہت بہتر جواب۔ کفار مکہ کئی معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب ان کو اللہ کی عبادت کے بارے میں کہتے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا ٹھیک ہے ہم بھی عبادت کر لیں گے، کبھی ہمارے معبودوں کی کبھی تمہارے معبودوں کی، سب کا ساتھ سب کا وکاس، ہے نا؟ تو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ سب نہیں چلنے والا ہے، پہلے تمام معبودوں کا انکار کر دو، پھر تمہاری توحید مقبول ہوگی۔ تمام معبودوں کا انکار کر کے اکیلے اللہ کو معبود مانو، تب تم مسلمان بنو گے۔ یہ ہے اس کا مطلب، اس کی حکمت، اس سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ چلیے کچھ باتیں ہم نے سوال کی شکل میں آج دہرا دیا ہے۔ استاد آ گئے ہیں؟
نہیں آئے؟ آگے شیخ. آ گئے؟ جی جی. کہاں ہے؟ اس میں تو نہیں نظر آ رہے ابھی. آگے شیخ یہ ہوسٹ بنا دی ہوں. ہاں بنا وہ ہوش دیجیے. بنے ہوئے. چلیے پھر ہمارا درس ہم یہاں پر روک دیتے ہیں انشاءاللہ. پھر کل سے اس کے آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.